ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے جاتے جاتے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، جو آنے والے ہیں وہ اس فیصلے پر عمل درآمد کروائیں گے یا فیصلہ بدل سکتا ہے؟ دیکھیں، اس وقت کا جو ماحول بنا ہوا ہے اس کے بارے میں تو ہم یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ عدالت عظمیٰ کے فیصلوں پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا، کہ 3-4 فیصلے ایسے ہوئے ہیں جو بالکل آئین کے مطابق ہیں کہ 90 دن کے اندر انتخابات کا مسئلہ تھا پنجاب اسمبلی کا، نہیں کرائے گئے تو کسی نے کسی کو پکڑ لیا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک فیصلے کا تعلق ہے، 2-3 چیزیں میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیا کا آج تک ہم نے کوئی سپریم کورٹ نہیں دیکھا جہاں پہ تقسیم نہ ہو۔ یہ کہنا کہ عدالتوں میں تقسیم نہیں ہوتی، مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ امریکہ میں ایک نظریاتی تقسیم رہی ہے، 9 ججز ہیں، 10واں نہیں ہو سکا، 11واں نہیں ہو سکا، 9 کے 9 ہیں۔ رو ورسز ویڈ 1954 میں آیا تھا، عورتوں کو حق ملا تھا کہ وہ ابارشن کا ان کو حق ملتا ہے، لیکن وہ تقسیم رہی۔ ایسے ججز موجود تھے جو اس کو اوور ٹرن کرنا چاہتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف اپیل ہو رہی ہے، کہ عدالت میں سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ غلط فہمی یہاں پائی جاتی ہے کہ عدالت کے فیصلوں کو، سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان کے خلاف آپ، پاکستان کے نظام میں کوئی ریویو کا عمل ہے لیکن اس کو اپیل نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ ہے، ہوتا یہ ہے کہ کچھ عرصہ بعد، 20 سال، 30 سال، 40 سال بعد، وہ سپریم کورٹ خود اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کر سکتی ہے۔ رو ورسز ویڈ ابھی انہوں نے اوور ٹرن کر دیا ہے۔ وہ جو قوانین کی بات ہو رہی ہے نا کہ پارلیمان سپریم ہے، پارلیمان سپریم نہیں ہے، سپریم آپ کا آئین ہے۔ اب کسی معاملے کے بارے میں آئین کیا کہتا ہے اس کے بارے میں فیصلہ پارلیمان نہیں کر سکتی، اس کے بارے میں آپ کی عدالت عظمیٰ فیصلہ کرتی ہے کہ قانون، آئین کیا کہتا ہے۔ کوئی آئین، کوئی ایسی ہے جس سے کہ آپ نے قانون بنایا ہے، یہاں پہ آپ بات ہوتی ہے نا کہ پارلیمان کی بالادستی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی۔ کوئی قانون آپ بناتے ہیں، اس کی جو کسوٹی ہے اس کو پرکھنے کی، وہ آپ کا آئین ہے، اور اگر کوئی شک آئین سے متصادم ہے تو وہ خارج کر دی جاتی ہے۔ یہاں تک ہوا ہے، ہندوستان کے جو سپریم کورٹ ہے اس کے فیصلوں کو ہم ایک پریسیڈنٹ کے طور پہ، مثال کے طور پہ ہم لیتے ہیں، برطانیہ کے، دنیا کے بھر کے لیتے ہیں۔ ہماری اپنی مثال بھی قائم ہے کہ یہاں تک کہ اگر آپ آئین میں ترمیم بھی کرتے ہیں اور وہ اگر ترمیم آپ کے آئین سے متصادم ہے کسی شخص سے، تو وہ آئین کی میں ترمیم بھی تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ تو میرا خیال یہ ہے، ایک بات یہ دیکھیں، ہم برباد ایسے نہیں ہوئے، برباد ہم اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم نے اداروں کو تباہ کیا ہے، ہم نے ہر ادارے کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی ہے کہ جو فیصلہ کسی صاحب اقتدار یا کسی حکمران گھرانے کے خلاف آتا ہے، کہتے ہیں یہ غلط فیصلہ ہے، یہ غلط سپریم کورٹ ہے، یہ غلط بینچ ہے، وہ فیصلے صحیح ہیں جو ہمارے حق میں آتے ہیں۔ یہ اگر ہم اس بات کی اجازت دیتے رہے تو ہمارے سپریم کورٹ کی ساکھ ختم ہو جائے گی۔ فیصلہ جو سپریم کورٹ کا ہے، غلط ہے، صحیح ہے، آپ اس کو تسلیم کریں، نہیں کریں گے افراتفری ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ تو یہ ہے کہ برباد ہم کیوں ہوئے ہیں؟ ادارے تباہ کیے ہیں، اور کرپشن ہے ملک کے اندر۔ کرپشن یہ نہیں ہے کہ نوکرشاہی کے اندر ہے، ہر مقام کے اوپر ہے۔ ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ ذمہ دار وہ ہوتے ہیں جن کے پاس سیاست ہوتی ہے، جو کمیرہ بناتے ہیں، جو وزیر اعظم ہوتے ہیں، جو وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں۔ کہانی پہ کہانی ہے پاکستان کے اندر، ساری دنیا کے اندر موجود ہے۔ کہتے ہیں احتساب نہیں ہونا چاہیے، سیاستدانوں کا نہ ہونی چاہیے۔ ایک آخری بات میں کہتا ہوں، شامی صاحب بات کر رہے تھے کہ جی انہوں نے اپنا احتساب کا عمل بنایا، انہوں نے اپنا احتساب کا عمل، کسی نے بنایا ہوا ہے تو غلط ہے۔ ایک ہی احتساب کا طریقہ ہوتا ہے، سب کے لیے ایک ہی قانون ہوتا ہے، سب کے لیے ایک ہی عدالت ہوتی ہے، سب کے لیے ایک ہی معیار ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں قانون کی حکمرانی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی، یہ جو فیصلہ ہوا ہے، کالعدم قرار دیا گیا نیب ترامیم کو، کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی اس سے متاثر ہوگی؟ دیکھیں، اس میں 1800 لوگ ہیں جو متاثر ہوں گے۔ 1800 سارے سیاستدان ہو سکتے ہیں یا ہیں؟ کتنا سیاستدان ہے 1800 میں سے؟ تو یہ موجیں میلے کرنے والے بے شمار لوگ ہیں پاکستان کے اندر۔ پورا ایک جو حکمران طبقہ غالب آ چکا ہے، اس میں سیاستدان
اس میں آپ کی بزنس کلاس بھی ہے، اس میں آپ کی بیوروکریسی بھی ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کے نام آتے ہیں، سب لوگ ہیں، اور یہ انہی میں سے ہیں 1800 لوگ، وہ متاثر ہوں گے۔ بات یہ ہے کہ اگر ایک دنیا میں قانون ہے اور یہ ایک جمہوری قدر بھی ہے اور جمہوری اخلاقیات بھی ہے، معاشرے کی بھی ہے، کہ اگر میرے پاس کار ہے، حکومت کا ادارہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ کی آمدنی کے ذرائع تو ذرا بتائیں کہ آپ کے کہاں سے ہیں، آپ کی یہ کار کہاں سے آئی ہے، ہم کہتے ہیں ہم سے نہ پوچھیں، ہمارا ہر چیز جائز ہے، کہ لوگوں کے پاس دنیا بھر کی آسائشیں ہیں، ٹیکس نہیں دیتے۔ ایگزیکٹلی، اگر آپ کے گھر سے پیسے نکلتے ہیں، آپ نے جائیداد بنائی ہے، کہ جو کہتے ہیں کہ جی آپ کے یہ جو ابھی 2 نگران بیوروکریٹس بنے ہیں ان کے خلاف مقدمہ چل رہے ہیں، کیا مقدمات ہیں؟ کہ ان کے جی اثاثے ایسے ہیں جن کے لیے کہ آمدنی کے کوئی پتہ چلتا نہیں چل رہا، تو کیا یہ کہتے ہیں نہیں یہ قانون میں کیا انہوں نے ترمیم کی؟ ترمیم قانون میں انہوں نے یہ کی نیب کے کہ حکومت یا نیب کا ادارہ یہ ثابت کرے گا عدالت میں کہ کسی نے ناجائز طریقے سے دولت بنائی ہے۔ نہیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا کے کسی مہذب ملک کا قانون مجھے بتا دیں کہ یہ برڈن آف پروف یہ پروسیکیوشن کے اوپر ہوتا ہے، اداروں کے اوپر، احتساب کے اداروں پہ ہوتا ہے، یا آپ کے ہوتا ہے؟ آپ نے بتانا ہے کہ میری آمدنی کہاں سے ہے۔ یہ دنیا کا قانون ہے، معمولی سی بھی لغزش ہو تو آپ پکڑے جا سکتے ہیں۔ یا کہتے ہیں یہ دوسری بات کہ انہوں نے قانون میں ترمیم کی، کتنی دیر لگی قانون میں ترمیم کرنے میں؟ ایسے قانون میں آپ کہتے ہیں کہ عدالت عظمیٰ میں سب ججز کو بیٹھنا چاہیے، کوئی اعتراض نہیں، سارے بیٹھ جائیں، کیوں نہیں ہے؟ لیکن آپ عدالت کو آپ ایک جمہوری فورم بنانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں گے میجارٹی کہاں کس طرف کو جا رہی ہے۔ دلیل کی بات ہوتی ہے، قانون ہمیشہ مفاد عامہ میں بنتا ہے، اور اکثریت جس طریقے سے بناتی ہے قانون، یہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں 13 جماعتیں اکٹھی تھیں، انہوں نے کہا کہ اس طرح سے قانون بنا دو، کتنا ڈیلیبریشن ہوئی، کتنا عوام میں گیا، کتنا جو لائرز فورم میں ان میں گئے۔ دونوں بیوروکریٹ اپنے ہیں، تھوڑا نرم تو ان 13 جماعتوں نے صرف اپنا ہی مفاد دیکھا نا۔ ڈاکٹر صاحب، عوام کا درد سینے میں اٹھ رہا ہے بلاول بھٹو کے، یا پھر معاملات کچھ اور ہیں جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ایسا کوئی موقف اختیار نہیں کیا کہ جس سے معلوم ہو کہ وہ وہی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں جو مسلم لیگ نون کی ہے۔ پنجاب میں وہ اپنا مقام واپس لینا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ ایک علیحدہ سے بیانیہ بنا رہے ہیں، اور کیا یہ آگے چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے وہ علیحدہ بات ہے۔ انہوں نے بات یہ کی ہے کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ جو آئین میں لکھا گیا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ 90 دن سے پہلے کرائے۔ 90 دن کی جو بات ہے وہ آئین کی بات ہے، آئین کے علاوہ اور کوئی بات کیا کوئی کر سکتا ہے؟ صدر نے تو وہی بات کی ہے 90 دن کے اندر، کہ 90 دن کے اندر بات نہ کریں تو اور کیا بات کریں؟ کہ کیا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، نگران وزیر اعظم کو، یا اس سے پہلے جو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ اسمبلیاں جب توڑتے ہیں تو 90 دن کے بعد انتخابات ہوتے ہیں؟ یہ کوئی ابھی تو معلوم نہیں ہوا، تو اس کے لیے سب کو تیاری کرنی چاہیے تھی۔ پیپلز پارٹی کی کوشش یہی ہے کہ وہ علیحدہ سے، وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہ بنے، ابھی وہ ایک دفعہ نکل بھی گئی تھی لیکن ان کے ساتھ بھی رہے۔ لیکن مشترکہ مفادات کونسل میں تو بیٹھے ہوئے تھے نا، جس میں فیصلہ ہوا تھا۔ جی بالکل بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کی کوشش یہ ہے کہ کیسے پنجاب واپس لیا جائے، لیکن یہ ہے کہ پنجاب کو لینے کے لیے ساری کیفیت طاری کیوں ہوئی؟ آگے ماضی میں تو ایسے نہیں ہوتا رہا۔ وہ دیکھیں، وہ اس لیے طاری ہوئی ہے کہ ان کے اوپر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کابینہ ہے اس میں ان کے اپنے بندے اتنا نہیں ہیں جتنا ہونے چاہیے۔ 2-4 انہوں نے ڈلوائے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ جو اس وقت غلبہ نظر آتا ہے، اور ان کو ایک خدشہ ہے کہ غالباً جو مستقبل کی منصوبہ بندی کہیں پہ کی جا رہی ہے، ان کے منظور نظر کوئی اور ہیں، ان کو اگنور کیا جائے۔